أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا صدق الله العظيم۔ سورہ بنی اسرائیل آیات بارکہ نمبر 13 اور 14 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل کا دوسرا رکوع ہے اور 15 پارے کا بھی دوسرا رکوع ہے۔ اللہ رب فرما رہے ہیں کہ وَكُلَّ انسان، ہر انسان الزمناہ طائرہ، کہ ہم نے اس کے عمل کا انجام یعنی اس کا نامہ اعمال فی عنقہ، اس کی گردن میں چمٹا رکھا ہے۔ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور ہم اس کو نکالیں گے قیامت کے دن کتاباً، ایک ایسی کتاب کی صورت میں یلقاہ منشورا، کہ جس کو یہ شخص اپنے سامنے کھلا ہوا پائے گا۔ اقرأ کتابت، پھر اس شخص سے کہا جائے گا اقرأ کتابت، کہ اپنی کتاب کو یعنی اپنے نامہ اعمال کو پڑھ۔ کفیٰ بنفسک الیوم، کہ کافی ہے تو خود آج کے دن علی کا حسیبہ، اپنا محاسبہ کرنے والا، اپنا حساب لینے والا۔ تو اللہ عزت نے ان دونوں آیات مقدسات میں نامہ اعمال کے حوالے سے بتلایا ہے کہ انسان جو بھی عمل کرتا ہے، خواہ وہ عمل خیر ہے یا عمل بد ہے، تو وہ اس کے ساتھ لکھ دیا جاتا ہے، اس پر مقرر کراماً کاتبین اس کا ایک ایک عمل جو ہے وہ نوٹ کر رہے ہیں۔ یہ کراماً کاتبین ایسے فرشتے ہیں جو انسان کی پیدائش سے لے کر یا انسان کے مکلف ہونے سے لے کر اس کی آخری سانس تک اس کے ساتھ جو ہیں وہ رہتے ہیں، اور ایک لمحے کے لیے بھی اس سے جدا نہیں ہوتے۔ انسان اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ اتنا عرصہ نہیں رہتا کہ جتنا عرصہ یہ کراماً کاتبین رہتے ہیں۔ اور پھر نیکیاں لکھنے والا فرشتہ انسان کا ایک ایک نیک عمل جو تحریر کرتا ہے، اور جو برائیاں لکھنے والا ہوتا ہے وہ انسان کی ایک ایک برائی جو ہے وہ تحریر کرتا ہے، اور ایک بھی چیز جو ہے باقی نہیں چھوڑتے۔ کل قیامت کے دن جب یہ نامہ اعمال جو ہے وہ دکھایا جائے گا، تو جو نیک لوگ ہوں گے وہ تو اپنے نامہ اعمال کو دیکھ کر بڑے خوش ہوں گے اور کہیں گے ہاں اولئک اقرؤوا کتابیہ، کہ لو ہمارا نامہ اعمال پڑھو، ہم تو کامیاب ہو گئے، دنیا میں ہمیں بتایا گیا کہ آخرت میں تم جواب دہ ہوگے، تو ہم اس کے لیے تیاری کرتے تھے، اور آج ہمیں یہ دن دیکھنے کو ملا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ہمارا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا ہے، ہم تو کامیاب ہو گئے ہیں۔ ہمیں پورا یقین تھا کہ ہم نے ایک دن اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے، اور اس ملاقات کی تیاری ہم کر کے آئے ہیں۔ اور اس کے مقابلے میں یہ کرام کاتبین جو ہیں بالکل آخری وقت میں جب حضرت اسرائیل علیہ السلام روح نکالتے ہیں، تو اسرائیل علیہ السلام کے سامنے بھی اس انسان کی زندگی کا پورا ایک خلاصہ اور نچوڑ رکھتے ہیں کہ ہم نے اس انسان کو کیسا پایا ہے۔ اگر کرام کاتبین یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس انسان کو بہت اچھا پایا ہے، تو پھر اس کی روح آسانی اور سہولت کے ساتھ جو ہے وہ قبض کی جاتی ہے، اور پھر زمین بھی اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتی ہے۔ لیکن اس کے برخلاف خدا نخواستہ اللہ رب العزت ہم میں سے ہر ایک کی حفاظت فرمائے۔ کرام کاتبین اگر کسی شخص کو اچھا نہیں پاتے تو پھر کہتے ہیں کہ اس شخص نے ہمیں بڑی تکلیف دی ہے۔ ہماری جو غذا ہے، کرام کاتبین کہتے ہیں کہ وہ اللہ رب العزت کا ذکر ہے، وہ اللہ رب العزت کی تسبیح ہے، اس نے ہمیں اپنی غذا نہیں لینے دی، ہر وقت گناہ پہ گناہ کرتا رہا، اور ہمیں گناہ سے بڑی نفرت ہے، اور اسی وجہ سے اس انسان سے ہم بہت زیادہ متنفر ہیں۔ تو یہ کہتے ہیں، جب یہ خلاصہ جو ہے حضرت اسرائیل علیہ السلام سنتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ میں بھی اس شخص کو ایسا ہی سمجھتا ہوں۔ اور پھر زمین یہ پکار اٹھتی ہے کہ جب یہ میرے اوپر تھا تو بھی بدترین تھا، اور اب جب یہ میرے پیٹ میں میری آغوش میں آ رہا ہے تو میرے انجام کو خود ہی جو ہے وہ دیکھ لے گا۔ تو زمین جو ہے وہ اس کو اپنے اندر جو ہے وہ جکڑ لیتی ہے، اس طرح سے کہ اس کی دونوں پسلیاں مل جاتی ہیں۔ اس کے قیامت کے دن جب کوئی بھی نامہ اعمال اس کے جب بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، مطلب یہ ہے
تو پھر افسوس کرے گا، کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، یا لیتنی کہ اے کاش مجھے میرا نام اعمال ملتا ہی نہ، یا پھر جب پہلی مرتبہ مجھے موت آئی تھی تو اس کے بعد مجھے کبھی دوبارہ زندگی نہ ملتی، وہی میرا اختتام ہوتا، اور اس طرح سے مجھے آج کا دن جو ہے نہ دیکھنا پڑتا۔ تو اللہ مجھے فرماتے ہیں کہ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا، کہ ہم نام اعمال، وہ کتاب جس کے اوپر ہر چیز جو ہے وہ موجود ہوگی، وہ جب اس کے سامنے رکھیں گے۔ ایک اور جگہ فرمایا کہ سورہ کہف میں کہ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، کہ جب مجرم جو لوگ ہوں گے، جو گنہگار لوگ ہوں گے، وہ جب نام اعمال پکڑیں گے تو کانپتے ہوئے ہاتھوں سے پکڑیں گے، اور پھر کہیں گے کہ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَٰذَا الْكِتَابِ، ہائے کاش یہ کیسی کتاب ہے کہ جس نے وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، ہماری صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، ہماری کوئی بھی چیز کے چھوڑی نہیں ہے، چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی اس میں موجود ہے، چھوٹی سی چھوٹی نیکی بھی اس کے اندر موجود ہے، کسی چیز کو اس نے چھوڑا نہیں ہے۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، ہمارا دنیا کے اندر کرتا سب کچھ جو ہے اس کتاب میں موجود ہے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر جو ان پڑھ ہے، جو پڑھ لکھ نہیں سکتا، لیکن قیامت کے دن نام اعمال وہ بھی پڑھ سکے گا۔ اللہ رب العزت اس کو اتنی صلاحیت دیں گے کہ وہ اگرچہ ان پڑھ رہا دنیا کے اندر، لیکن قیامت میں، آخرت میں وہ نام اعمال کے ایک ایک حرف کو جو وہ پڑھے گا، بغور پڑھے گا۔ پھر فرمایا اقرأ کتابت، قیامت کے دن اس شخص سے کہا جائے گا کہ لو اپنی کتاب، اپنا نام اعمال خود ہی پڑھو۔ کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، کہ تم تو آج کے دن اپنا حساب کرنے کے لیے خود ہی کافی ہو، یعنی تم خود سمجھتے ہو کہ دنیا میں تم نے کس طرح سے زندگی گزاری ہے۔ یہ جو تمہارے خلاف تمہارے اعضاء جو ہے وہ گواہی دے رہے ہیں، جس جگہ پہ تم نے کوئی نیک یا برا کام کیا ہے وہ تمہارے خلاف یا تمہاری حمایت میں گواہی دے رہی ہیں، یا کرامن کاتبین ہیں، یا دیگر چیزیں جو ہیں وہ آج کے دن جو ہے اللہ رب العزت نے ان کو بطور گواہ کے یہاں مقرر فرمایا ہے، تو وہ صرف تمہارے سامنے اتمام حجت کے لیے ہے کہ تمہیں تسلی و تشفی ہو جائے کہ تمہارے ساتھ کسی قسم کا کوئی ظلم نہیں کیا جا رہا، تمہارے اپنے نیک اعمال کا تمہیں بدلہ دیا جا رہا ہے، اور گناہوں کی تمہیں سزا کا حکم سنایا جا رہا ہے۔ تو اس لیے، اور تم خود سمجھتے ہو کہ تم نے دنیا جو ہے وہ کس طرح سے گزاری ہے، تو آج اپنا محاسبہ کرنے کے لیے، اپنا حساب لینے کے لیے تم خود کافی ہو۔ تو اس لیے انسان کہ ہماری جو چار روزہ زندگی ہے، ہم اس کو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات و تعلیمات کے مطابق اگر گزار لیں گے، پھر جب وہ وقت آئے گا کہ جس وقت ہمیں نامہ اعمال ملے گا، اور پھر جب ہمیں نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا تو ہم کامیاب ہو جائیں گے، تو ہماری خوشی کی کوئی انتہا نہیں ہوگی۔ عالم برزخ کے اندر بھی ہمیں آرام اور سکون، پھر قیامت کے اندر بھی ہمیں کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں، بلکہ اللہ رب العزت کا عرش کا سایہ ہمیں حاصل ہوگا، اور پھر جنت کی صورت میں ہمیشہ کی راحتیں، ہمیشہ کا آرام جو ہمیں حاصل ہوگا۔ اور اگر اس کے برخلاف ہم اپنی 2-4 روزہ زندگی کہ اللہ جانے کتنی زندگی جو ہے وہ باقی ہے، ہم اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی پامانیاں کرتے ہوئے گزارتے ہیں، نافرمانیوں میں گزارتے ہیں، تو قبر کی زندگی بھی ہماری خراب، قیامت کا دن بھی ہمارے لیے بہت باعث تکلیف، اور پھر دوزخ کی صورت میں جو عذاب ہے اس کے بارے میں تو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے شب و روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات اور اسوہ حسنہ کے مطابق جگہ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك ربنا يا ذا الجلال